آپریشن وعدہ صادق کی 32ویں لہر پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل پر جدید القدر اور خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ تل ابیب دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ایرانی حملوں میں صہیونی لیڈرشپ کا شیلٹر تباہ۔ ایران نے حیفا اور یروشلم پر بھی حملہ کیا۔ مزید 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ میرے خیال میں ایران کی جنگ تقریباً ختم ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا، ہم نے ایران میں کارروائی کے حوالے سے 4 سے 5 ہفتے کا اندازہ لگایا تھا۔ ایران کے پاس نہ فضائیہ نہ بحریہ باقی رہی ہے اور دفاعی نظام بھی نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی صدارتی آفس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب کے درمیان موجودہ عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے تنازع کے حل کے لیے تجاویز امریکی صدر کو پیش کر دیں۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں نیچے آنے لگیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 10% کمی۔ WTI کروڈ آئل $84.6 فی بیرل ہو گیا، جبکہ برطانوی خام تیل بھی بڑی کمی کے بعد $87.94 فی بیرل پر آ گیا۔ اس سے پہلے عالمی مارکیٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $119 تک پہنچ گئی تھی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ کراچی میں موجود بنگالی بھائیوں کے شناختی کارڈ کے اجرا کو آسان بنائیں گے۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج ثابت ہو گیا کہ بنگلہ دیش میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھی نریندر مودی اور بھارتی حکومت ہے۔ ہمارے بنگالی بھائی اور پاکستانی بھائی شروع سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ جتنے بنگالی بھائی یہاں کراچی میں مقیم ہیں، جو پیدا یہاں ہوئے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں اس کا قانون پیش کرنے کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ اپنے تمام بنگالی بھائیوں کے لیے شناختی کارڈ کے اجرا کو جلد سے جلد آسان بنائیں گے تاکہ ہمارے بنگالی بھائی بھی شناختی کارڈ حاصل کر سکیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کا کفایت شعاری اقدامات کا اعلان۔ اہم فیصلے کر لیے گئے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے ایندھن میں 50% کمی۔ سرکاری محکموں کی 60% گاڑیاں گراؤنڈ۔ وفاقی کابینہ کے تمام اراکین 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی ہوگی۔ گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے وہ تمام افسران کی جن کی تنخواہ 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ وزیر اعظم، گورنرز، وفاقی اور صوبائی وزراء، مشیران اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ رواں ہفتے کے آخر میں تمام سکولز کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ سرکاری اور نجی شعبے میں 50% سٹاف ورک فرام ہوم کرے گا۔ ہفتے میں 4 دن کام ہوگا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فل فور کٹوتی کی جا رہی ہے۔ ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان، وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے، ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وفاقی و صوبائی وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں۔ یہ پابندی وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی۔ ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی۔ سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے۔ سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا۔ ہفتے میں صرف 4 دن
दफातर खुलेंगे, एक इजाफी छुट्टी दी जा रही है। इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। सनत, ज़राअत के शोबों पर भी वर्क फ्रॉम होम और हफ्ते की एक इजाफी छुट्टी वाले फैसलों का इतलाक नहीं होगा। तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। मफाद परस्त अनासर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और पेट्रोल और डीजल के नाजायज मुनाफाखोरों को खबरदार करना चाहता हूँ कि इस सूरत हाल से वो हरगिज़ नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। मशरिक़ वस्ता की गैर मामूली सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इक़दाम, पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद कर दिया गया। सरकारी अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी, सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान के हमरा प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सूबे में स्कूल्स, कॉलेजेस समेत तमाम तालीमी इदारे आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तवानाई बहरान से निमटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अहम फैसले कर लिए। तालीमी इदारे जुम्मा और हफ्ते को बंद किए जाएंगे। जामियात को हाइब्रिड या ऑनलाइन क्लासेस अपनाने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी। VIP प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गैर ज़रूरी फर्नीचर, फिक्सचर और सामान की खरीदारी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। पेट्रोल पंप्स की रोजाना मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने फ्यूल कंजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मंजूरी दे दी है। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात शफी जान का कहना है कि फ्यूल बचत के इक़दाम 2 माह तक नाफिज रहेंगे। बलूचिस्तान में भी तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के पेश नज़र फैसला किया गया है। महकमा तालीम ने वाज़ेह किया कि दाखिला मुहिम, डिजिटल मरदमशुमारी और इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। ईंधन बहरान के पेश नज़र सिंध काबीना का गैर मामूली इजलास आज होगा। ईंधन की दस्तयाबी और मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने भी गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद करने और तालीमी इदारों में क्लासेस ऑनलाइन करने की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फराहमी महदूद करने का इम्कान है, जबकि लाजमी सर्विसेज के इदारों के अलावा दीगर दफातर के लिए मुतबादिल इंतजाम ज़ेर गौर है। ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां, ऑपरेशन वादा सादिक की 32वीं लहर। पासदानान इनकलाब के मुताबिक इसराइल पर जदीद अलकदरा और खुरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। तेल अवीव धमाकों से लर्ज उठा। सेहूनी लीडरशिप का शेल्टर तबाह। हेफा और जेरूशलम पर भी हमला। मजीद 2 इसराइली हलाक हो गए। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान के निशाने पर। दोहा में धमाके। यूएई ने मजीद 12 मिसाइल और 17 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इराक के शहर मोसल में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर फ़ज़ाई हमला हुआ। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक तुर्की के फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाली ईरानी मिसाइल को तबाह कर दिया गया।